بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خارش دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ اگر معدے میں تیزابیت ہو جائے تو کھجور کھانے سے تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ جن خواتین کی ماہواری وقت سے پہلے رک جاتی ہے تو انہیں چاہیے کہ سورج مکھی کے بیجوں کو کچا چبا کر روزانہ ضرور کھائیں۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیا کریں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ چھری، چمچ جیسی چیزوں پر زنگ لگ جائے تو میٹھا سوڈا، سرکہ اور جس چیز سے برتن دھوتے ہیں ان تینوں کا ملغوبہ سا بنا لیں اور برتنوں پر لگا کر 1 سے 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھو لیں، زنگ سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ کے چہرے پر جلنے کے نشان ہیں تو ملتانی مٹی کو لیموں کے رس اور وٹامن ای کے ساتھ ملا کر لگائیں، چند دنوں میں نشانات ہلکے ہونے لگیں گے۔ لہسن جلا کر سرکے اور شہد میں ملا کر لگانے سے پھوڑے، پھنسیاں اور نشان دور ہو جاتے ہیں۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ امرود کھانے سے بہت جلدی پانی نہیں پینا چاہیے، ہیضہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے خواتین کو کبھی بھی ریڑھ کی ہڈی کی بیماری اور تکلیف لاحق نہیں ہوتی۔ ہیڈ فون کے زیادہ استعمال سے چکر آتے ہیں اور اس سے کانوں میں جراثیم پیدا ہوتا ہے۔ سر درد، کان کا بچنا عام نقصانات ہیں۔ ماہواری کے دوران نیم گرم پانی میں 1 چمچ نمک ڈال کر نہانا مفید ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ ہارمونز کی عدم توازن کی وجہ سے بانجھ پن پیدا ہوتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے خواتین کو میتھی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کر اس پر پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، پیٹ کی آدھی بیماریاں آرام سے آہستہ آہستہ کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ پیٹ کی دوائیاں کھا کر دوبارہ تیز کھانا کھانے سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ناظرین، خود کو ان 5 طرح کے لوگوں کی صحبت میں رکھیں۔ نمبر 1، کھلے ذہن والے۔ نمبر 2، پرجوش۔ نمبر 3، پر اعتماد۔ نمبر 4، حوصلہ افزائی کرنے والے۔ نمبر 5، شکر گزار۔ پیاز اور آلو اکٹھے نہیں رکھنے چاہیے، ایسا کرنے سے پاس پڑے آلو خراب ہو جاتے ہیں۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں، پھر ہر روز پی لیا کریں، مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ بے پناہ طاقت پائیں گے۔ ناظرین، سانس کی بیماری ہو، ادرک کی چائے سینے کے جکڑنے اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے۔ الرجی سے ہونے والی سانس کی تکلیف میں بھی ادرک کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلد اعتبار کر لیتی ہے۔ اگر عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا غصہ دبا کر رکھے، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے اثرات جلد نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین، بدن کو طاقت دینے والی غذائیں۔ بکری کا دودھ طاقت دیتا ہے، بکرے کا گوشت طاقتور کرتا ہے، بھینس کی ہڈیوں کا گودا مفید ہے، سری پائے اور دماغ طاقت کا خزانہ ہیں، سبزی میں توری طاقت دیتی ہے، آڑو اور ناشپاتی طاقت دیتے ہیں، انار اور امرود کا جوس روزانہ پینا، کچے سیب کا جوس پینا بدن کو طاقت دیتا ہے۔ ناظرین، نظر بد لگ جانے کی 7 علامات۔ درد کا آنکھوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیلنا۔ جسم کے کچھ حصوں پر عموماً چہرے، کمر میں سرخ نیلے دانوں کا نکلنا، جسم کا بہت زیادہ گرم ہونا، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا، جوڑوں میں بوجھ محسوس ہونا، آنکھوں میں عجیب سی تیز چمک۔ ناظرین، جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں وہ چالاک ہوتے ہیں، جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں، کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹے ہوتے ہیں، جلدی رونے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ناظرین، انسان اپنا اوپر والا جبڑا نہیں ہلا سکتا، کچھوا اور مکھی بہرے ہوتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے آخری شخص جو آپ کے دماغ میں آیا وہی آپ کی خوشی یا غم کی وجہ ہے۔
بھوری آنکھوں والے لوگ زیادہ تر ایماندار اور دوسروں کو جج نہ کرنے والے بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ غصے ہونے والے مرد اور عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والے لوگوں کا اکثر رنگ سانولا ہوتا ہے۔ خواب کی لمبائی 20 منٹ ہوتی ہے۔ مچھر کو O+ بلڈ گروپ پینا پسند ہوتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کھانسی سے نجات ملتی ہے۔ بدن کو خوبصورت بنانے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر 10 منٹ تک پیدل گھر کے حصے میں چہل قدمی کریں اور لمبے لمبے سانس لیں۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے ادرک اور پپیتا اپنی خوراک میں شامل کریں کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ پودینے کی ایک ٹہنی کو 1 لیٹر پانی میں ابالیں اور دن میں 3 مرتبہ یہ پانی پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جائے گی۔ جن لڑکیوں کے ناخن نہیں بڑھتے، ایک پیالی میں 1 چمچ نمک ڈال کر اس میں 5 منٹ تک اپنے ناخن بھگو کر رکھیں، ناخن بڑھنے لگیں گے۔ آرٹیفیشل پھولوں پر نمک چھڑک دیں، تھوڑی دیر بعد ان پھولوں کو کسی کپڑے سے صاف کر لیں۔ آپ کے آرٹیفیشل پھول بالکل نئے جیسے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جیولری کی چمک دمک برقرار رکھنے کے لیے جیولری باکس میں چاک رکھ دیں، آپ کی جیولری کالی اور خراب نہیں ہوگی۔ ناظرین، کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت مفید ہے، اس کا استعمال کینسر کے مریض کے لیے ضرور کیا کریں۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک ایک مچھلی اپنا منہ بند رکھتی ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے اور دل کو خوف خدا سے۔ گھر میں اگر کوئی بڑی مشکل آ جائے تو 1 روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھانے سے مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو، چہرے پر کبھی بھی کسی قسم کے کیل مہاسے نہیں نکلیں گے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو، صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو صبح روزانہ 7 کھجوریں کھاتا ہے، اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ ایسے مریض جو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ دہی کو اگر شہد کے ساتھ ملا کر چہرے پر لیپ کیا جائے تو جھریوں کے خاتمے میں فائدہ مند ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر سرف لگائیں اور پھر دھو لیں، پیاز کی بو ہاتھوں سے ختم ہو جائے گی۔ مطالعہ کرتے وقت آپ کی نظر تیز ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص مطالعے سے پہلے 5 مرتبہ یا بصیرو اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لے گا تو کبھی نظر کمزور نہ ہوگی۔ ناظرین، خواب میں نماز اندھیرے میں پڑھنا غموں سے خوشی پائے گا۔ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائی جائے اس پر پہلے 12 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 دفعہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر دوا پر دم کریں، انشاءاللہ وہ دوا فائدہ ہی دے گی، کبھی بھی دوا کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا نقصان نہیں ہوگا۔ ناک کی چھائیوں کا مکمل خاتمہ: چہرہ چمکائیں، یہ آزمائیں۔ بادام پیس لیں اور اس میں ہلدی، دودھ اور لیموں کا رس، بیسن ملا لیں اور اس ماسک کو ناک پر لگا لیں۔ 30 منٹ بعد رگڑ کر اتار دیں، تازہ پانی سے دھو لیں، اس کے بعد زیتون کا تیل لگا لیں۔ ہفتے میں 3 بار لازمی کریں، چند دفعہ کے استعمال سے ہی ناک کی چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ وزن کم کرنے کے 7 آسان طریقے: کھانا چبا کر کھائیے، چینی کم استعمال کریں، چھان ملا آٹا استعمال کریں، میٹھی چیزوں کا استعمال کم کریں، کھانے کے بعد پانی نہ پیا کریں، کھانے سے پہلے پانی ضرور پیا کریں، زیادہ ریشے والی غذائیں استعمال کریں۔ ناظرین، اگر گیس کا مسئلہ ہو، بہت زیادہ بنتی ہو، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہوں تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔